بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مقصد اول جو امر کے بارے میں تھا، اور مقصد اول میں بھی فصل سوم بحث اجزاء کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ مسئلہ اجزاء میں دو مقامات پر گفتگو ہے۔ مبحث اول یہ ہے کہ آیا امر اضطراری امر اختیاری سے مجزی ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ اس کے بارے میں الحمدللہ گفتگو ہوئی کہ مصنف کے نزدیک امر اضطراری امر اختیاری سے مجزی ہے، اور دلیل بھی ہمارے پاس یا اطلاق مقامی ہے، اور اگر کوئی اطلاق مقامی کے اندر خدشہ کرے اور اعتراض کرے کہ مولا مقام بیان میں نہیں تھا، تو بھی اصل عملی کا تقاضا یہی ہے کہ مجزی ہے، کیونکہ دوسری مرتبہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہاں پر براءت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری مرتبہ وہ عمل آپ پر لازم نہیں ہوگا۔ یہ گزشتہ بحث ہماری امر اضطراری اور امر اختیاری کے بارے میں۔ اچھا، مبحث دوم یہ ہے کہ آیا امر ظاہری امر واقعی سے مجزی ہوگا یا مجزی نہیں ہوگا۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے مصنف فرماتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ہم کو امر ظاہری اور امر واقعی کی تعریف کرنی چاہیے۔ اپنے مقام پر علم اصول میں بحث کرتے ہیں کہ حکم کی دو قسمیں ہیں، یا حکم حکم واقعی ہے یا حکم حکم ظاہری ہے۔ حکم واقعی سے مراد یہ ہے کہ وہ حکم جو کسی شے کے لیے بما ہوا قرار دیا گیا ہو، یعنی کیا کسی شے کے لیے بما ہوا وہ حکم کسی شے کے لیے قرار دیا گیا ہو، یعنی حکم واقعی سے مراد وہ حکم ہے کہ جس میں بذات خود فقط اس شے کو ملاحظہ کیا گیا ہے، وہاں پر کسی اور چیز کا لحاظ نہیں ہے۔ مثلا وہاں پر لحاظ یہ نہیں ہے کہ اگر مکلف جاہل ہو یا اگر مکلف کو شک ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا، نہ، بلکہ بذات خود شے کے لیے جو حکم ثابت ہوتا ہے بما ہوا اس کو کہتے ہیں حکم واقعی۔ مثلا صلاۃ نماز، فقط صلاۃ بما ہی خود نماز کو دیکھا جائے تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں حکم واقعی۔ فقط روزے کو دیکھا جائے اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں حکم واقعی۔ زکوٰۃ کو دیکھا جائے اور اس کو ہم کہیں کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں حکم واقعی۔ اس کے مقابلے میں حکم ظاہری ہے۔ حکم ظاہری سے مراد یہ ہے کہ وہ حکم جو ایک شے کے لیے ثابت ہوتا ہے لیکن بما ہوا نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس شے کا
حکم واقعی ہمیں معلوم نہیں ہے، جب اس شے کا حکم واقعی ہمیں معلوم نہیں ہے تو اب اس شے کے لیے شارع نے کوئی حکم ظاہری قرار دیا یا نہیں قرار دیا، اسے کہتے ہیں حکم ظاہری۔ پس حکم ظاہری کے اندر دو چیزیں ہیں، صرف شے کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ شے کو بھی مد نظر رکھا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اس شے کا حکم واقعی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب اس کے لیے شارع کی جانب سے جو حکم قرار دیا جائے گا اس حکم کو کہتے ہیں حکم ظاہری۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے ایک، غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ آیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ حکم واقعی اس کا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو حکم واقعی معلوم نہیں ہے تو اس صورت میں جو اس کے لیے حکم ہوگا اس کو ہم کہیں گے حکم ظاہری۔ حکم واقعی اس کتاب کی اصطلاح کے اعتبار سے وہاں پر ہوگا جہاں پر آپ کو اس شے کے بارے میں پتہ ہے کہ اس شے کا حکم یہ ہے، یعنی آپ کو یقیناً معلوم ہے، آپ کو یقین حاصل ہے کہ نماز پنجگانہ آپ پر واجب ہے، آپ کے لیے حکم واقعی روشن ہے، لوح محفوظ کے اندر جو حکم ہے وہ آپ کے لیے روشن ہے، آپ کو یقین ہے کہ نماز پنجگانہ ایک مومن پر واجب ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہ ہو، یعنی آپ کو حکم واقعی کا پتہ نہیں ہے، تو اب اس کے لیے حکم ظاہری دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا حکم ظاہری امارے کے ذریعے سے آپ کے پاس روشن ہوگا، یا حکم ظاہری آپ کے لیے اصول عملیہ کے ذریعے سے واضح ہوگا۔ حکم ظاہری امارے کے ذریعے سے روشن ہوگا یعنی کیا؟ یعنی ایک دلیل ظنی ہے آپ کے پاس، لیکن اس دلیل ظنی کو شارع نے حجت قرار دیا ہے۔ مثلا خبر ثقہ، خبر واحد، اگر خبر واحد ثقہ ہو تو شارع نے کہا تمہارے لیے حجت ہے۔ خوب خبر ثقہ واحد کے ذریعے سے انسان کو یقین تو حاصل نہیں ہوتا، ظن حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، جب ظن حاصل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی جو آپ کے لیے حکم ہوگا اس خبر واحد کے ذریعے سے، وہ حکم آپ کے لیے حکم ظاہری ہوگا، یا نہ اصلاً امارہ نہیں ہے بلکہ اصل عملی ہے، کہ انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے اصول عملیہ کو، کہ اصل عملی کے ذریعے سے اصلاً آپ کے عملی وظیفے کو معین کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے لیے کوئی تکلیف مشکوک ہے تو مثلا یا براءت جاری ہوگی، یا استصحاب جاری ہوگا، یا احتیاط ہے، یا تخیر ہے، کہ اس کے جو بھی موارد ہیں کہ انشاءاللہ وہ آئیں گے، یہ ہو جائے گا حکم ظاہری۔ خلاصہ کلام یہ کہ تفصیلی بات انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے، ہمارا کیا ہے، اصل کیا ہے، تفصیلی گفتگو بعد میں، لیکن فی الحال جو اس حد تک ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک حکم واقعی ہوتا ہے اور ایک حکم ظاہری ہوتا ہے۔ حکم واقعی اشیاء کے لیے بما ہوا قرار دیا جاتا ہے، اور حکم ظاہری اشیاء کے لیے بما ہوا قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس شے کا حکم واقعی آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اب اس حالت میں جو حکم آپ کے لیے قرار دیا جاتا ہے اس حکم کو کہتے ہیں حکم ظاہری۔ ایک نقطے پر آپ توجہ فرما رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ حکم ظاہری کی نوبت تبھی آئے گی جب حکم واقعی آپ کے لیے معلوم نہ ہو، کیونکہ حکم واقعی اگر آپ کے لیے معلوم ہے تو حکم ظاہری کی اصلا نوبت ہی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم ظاہری وہاں پر ہوتا ہے جب حکم واقعی معلوم نہ ہو، اگر حکم واقعی معلوم ہے تو پھر حکم ظاہری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ حکم ظاہری حکم واقعی کے طول میں ہوتا ہے، طول میں ہوتا ہے یعنی کیا؟ یعنی اگر واقعی نہیں ہوگا تو ظاہری ہوگا، کیونکہ حکم ظاہری کے موضوع میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ حکم واقعی آپ کو نہ آتا ہو تبھی حکم ظاہری کی نوبت آئے گی، اس کی باری آئے گی۔ اچھا، یہ ہو گیا اصل مطلب حکم واقعی کسے کہتے ہیں، حکم ظاہری کسے کہتے ہیں۔ اب سوال یہ کرتے ہیں، اگر آپ نے ایک مرحلے میں حکم ظاہری کو انجام دیا،
یعنی حکم واقعی آپ کے لیے روشن نہیں تھا، آپ نے حکم ظاہری کے مطابق عمل انجام دیا، لیکن کچھ وقت کے بعد آپ کے سامنے حکم واقعی روشن ہو جاتا ہے۔ حکم واقعی جو روشن ہوا تو آپ کو پتا چلا حکم ظاہری کے مطابق جو میں نے عمل انجام دیا تھا وہ تو خطا تھا، وہ تو غلط تھا، وہ تو اشتباہ تھا۔ اب آیا مجھے جب میرے لیے حکم واقعی روشن ہو گیا اور حکم ظاہری کا اشتباہ میرے لیے معلوم ہو گیا، تو آیا پھر دوبارہ مجھے حکم واقعی کے مطابق عمل کو انجام دینا ہے یا انجام نہیں دینا؟ یہ بحث ہے مبحث دوم میں۔ اگر ہم کہیں کہ دوبارہ انجام نہیں دینا، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ حکم ظاہری حکم واقعی سے مجزی ہے، یعنی وہی حکم ظاہری آپ کے لیے کافی تھا، حکم واقعی کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ نہ، جب آپ کے لیے حکم واقعی روشن ہو گیا اور آپ کو پتا چلا کہ حکم ظاہری میں آپ نے اشتباہ کیا تھا، غلط کام کیا تھا، وہ اس طریقے سے عمل نہیں تھا بلکہ آپ کو دوبارہ انجام دینا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ حکم ظاہری حکم واقعی کی بنسبت مجزی نہیں ہے۔ یہ بحث اجزا ہے کہ حکم ظاہری آیا حکم واقعی سے مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے۔ عبارت کی طرف ہے، یہاں پر بھی مصنف کی نظر یہ ہے کہ ظاہراً حکم ظاہری حکم واقعی سے مجزی ہے۔ تفصیلی گفتگو کو یہاں پر بیان نہیں کرتے، فقط اپنی نظر کو بیان کرتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ مجزی ہے۔ آئیں عبارت کی جانب۔ المبحث الثانی، فرماتے ہیں کہ بحث دوم، پہلی بحث ہماری کس کے بارے میں تھی کہ امر اضطراری امر واقعی سے مجزی ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بحث ہماری ہے فی اجزاء الامر الظاہری عن الامر الواقعی، آیا امر ظاہری امر واقعی سے مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہے بحث۔ الکلام فی اجزاء امتثال الامر الظاہری عن امتثال الامر الواقعی یتوقف علی توضیح الامر الظاہری اولا ثم البحث عن الاجزاء ثانیا۔ فرماتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں بحث کرنا کہ امر ظاہری کی بجا آوری آیا مجزی ہے امر واقعی کی بجا آوری سے، اس کے بارے میں کلام اور گفتگو۔ الکلام و مبتدا، یتوقف خبر، متوقف ہے کس بات پر؟ متوقف ہے اس بات پر کہ سب سے پہلے امر ظاہری کی توضیح اور وضاحت کی جائے، ثم البحث عن الاجزاء ثانیا، پھر دوسرے مرحلے میں یہ گفتگو کی جائے کہ آیا یہ مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے۔ ينقسم الحكم عند الاصولیین الى واقعی و ظاہری، فرماتے ہیں کہ اصولیوں کے نزدیک حکم تقسیم ہوتا ہے حکم واقعی اور حکم ظاہری کی طرف۔ اما الحکم الواقعی، فرماتے ہیں کہ حکم واقعی یہ کیا ہے؟ فَهُوَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِلشَّيْءِ بِمَا هُوَ، وہ حکم ہے کہ جو ثابت ہوتا ہے کسی شے کے لیے، لیکن بما ہوا اس اعتبار سے کہ وہ شے ہے، خود شے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یعنی کیا بما ہوا اور خود شے کو نظر میں رکھتے ہوئے خود وضاحت کرتے، اے من غیر لحاظ کون المکلف جاہلا بالواقع او شاکا فیہ، بغیر اس کے کہ ہم لحاظ کریں کہ مکلف واقع سے حکم واقعی سے جاہل ہے یا حکم واقعی میں شک رکھتا ہے، اس کو لحاظ کیے بغیر خود شے کے لیے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حکم واقعی۔ کا وجوب الصلاۃ، جس طریقے سے نماز کا وجوب، والصوم یعنی وجوب الصوم، زکوٰۃ یعنی وجوب زکوٰۃ، وغیرہا من الاحکام القطعیہ، اور اس کے علاوہ
وہ احکام کہ جو یقینی طریقے سے ثابت ہیں، دلیل قطعی کے ذریعے سے، یقین کے ذریعے سے آپ کے پاس ثابت ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الْحُكْمُ الظَّاهِرِيُّ، لیکن حکم ظاہری فَهُوَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِلشَّيْءِ، یہ وہ حکم ہے کہ جو ایک شے کے لیے ثابت ہے لیکن بما ہوا نہیں، بلکہ عند عدم العلم بالحکم الواقعی، اس صورت میں کہ جب آپ کو حکم واقعی کا علم نہیں ہوتا۔ وَهَذَا كَالْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ بِالْأَمَارَاتِ وَالْأُصُولِ، یہ اس طریقے سے ہے، یہ کل احکام ان احکام کی طرح ہے کہ جو ثابت ہوتے ہیں امارات اور اصول کے ذریعے۔ اچھا، امارہ اس دلیل ظنی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ حکم شرعی ثابت کرتے ہیں۔ اصول کے ذریعے سے وہ دلیل ظنی نہیں ہے، اصول فقط اور فقط وہ قواعد ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ کے عمل کو مشخص کیا جاتا ہے، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو تفصیل سے ہوگی۔ لیکن یہاں پر مصنف پاورکی میں اشارہ بھی کرتے ہیں کہ حکم ظاہری کی ایک اصطلاح یہ ہے، لیکن حکم ظاہری کی ایک اور اصطلاح بھی ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق حکم ظاہری فقط اس حکم کو کہا جاتا ہے کہ جو اصل عملی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، کہ ابھی میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، یہ بعد میں اصول عملیہ کی بحث آئے گی تو وہاں پر پڑھیں گے۔ یہ فقط ایک اصطلاح ہے جو اوپر ہم نے ذکر کی ہے، وگرنہ اس کی دوسری اصطلاح وہ ہے کہ حکم ظاہری اس حکم کو کہتے ہیں کہ جو اصل عملی کے ذریعے سے ثابت ہو۔ امارے کے ذریعے سے ثابت ہونے والے حکم کو حکم ظاہری نہیں کہتے اس دوسری اصطلاح کے مطابق۔ لیکن یہاں پر جو ابھی ہم اصطلاح کتاب کے اندر جو متن میں اصطلاح پڑھی ہے، اس کے اعتبار سے جو امارے کے ذریعے سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے اس کو بھی حکم ظاہری کہتے ہیں۔ حکم واقعی فقط اس حکم کو کہا جائے گا جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو، باقی دلائل ظنیہ یا اصول عملیہ کے ذریعے سے جو حکم ثابت ہوگا اس کو اصل متن کے مطابق حکم ظاہری کہا جائے گا۔ تأمل کریں اس نقطے پر۔ اذا عرفت ذلک، فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ مطلب ہمارا جان لیا، یقع الکلام فی ان العمل بالامارۃ او الاصول هل یقتضی الاجزاء عن امتثال الامر الواقعی او لا، کہ اگر آپ نے امارے پر عمل کیا یا اصول پر عمل کیا یعنی حکم ظاہری پر عمل کیا، کیونکہ امارے اور اصول کے ذریعے سے امر ظاہری معلوم ہوتا ہے، اگر آپ نے حکم ظاہری پر عمل کیا تو کیا وہ تقاضا کرتا ہے کہ امر واقعی کو بجا لانے سے وہ مجزی ہے، یعنی آپ کو دوبارہ امر واقعی انجام نہیں دینا، اولا یعنی اولا یقتضی، یا اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ فمثلا مثال دیتے ہیں، اذا دل خبر الواحد على کفایت التسبیحۃ الواحدۃ فی الرکعتین الاخیرتین، مثلا آپ کے پاس خبر واحد آتی ہے، خبر واحد امارہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ کو قطع حاصل نہیں ہوتی۔ خبر واحد آپ کے پاس آئے، جس خبر واحد میں بیان ہوتا ہے کہ بھائی جو دو آخری رکعتیں ہیں ان میں تسبیحات اربع ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے۔ خبر واحد کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے۔ او دل، یا خبر واحد کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے علی عدم وجوب السورۃ الکاملہ، جیسے ہی آپ قیام میں کھڑے ہیں اس کے بعد جو دوسری سورت پڑھتے ہیں وہ کامل سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چند آیتیں بھی آپ پڑھ لیں تو کافی ہے۔ خبر واحد کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے، خبر واحد اس مطلب پر دلالت کرے۔ او عدم وجوب الجلوس بعد السجدۃ الثانیہ، یا خبر واحد کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نماز میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑا سا بیٹھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دوسرے سجدے سے ڈائریکٹ آپ قیام کی طرف جا سکتے ہیں، آ کر اس طریقے سے کوئی خبر واحد کہے۔ فَطُبِّقَ الْعَمَلُ عَلَى وِفْقِ الْأَمَارَةِ، اور آپ نے عمل انجام دیا اسی امارے کے مطابق۔ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَأُهَا، لیکن بعد میں آپ کے لیے اس امارے کی خطا روشن ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ تو بات غلط تھی،
آپ کو پتا چل گیا کہ نہ آخری 2 رکعتوں کے اندر 3 مرتبہ تسبیحات اربعہ کو پڑھنا ہے، یا آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ نہ دوسری سورت جو ہے وہ کامل پڑھنی ہے، یا آپ کو پتا چل گیا کہ سجدہ ثانیہ کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، فَهَلْ يُجْزِي عَنِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَالْقَضَاءُ خَارِجَهُ أَوْلَى، تو پھر آیا یہ حکم ظاہری مجزی ہو جائے گا اس بات سے کہ اگر وقت باقی ہے تو آپ کو اعادہ نہیں کرنا، اگر وقت گزر گیا ہے تو قضا نہیں کرنی، اولا یا مجزی نہیں ہے، یعنی اگر وقت باقی ہے تو آپ کو اعادہ کرنا ہے، اگر وقت گزر گیا ہے تو آپ کو قضا کرنی ہے۔ خوب آپ کیا کریں گے، یہ بحث ہے۔ ایک اور مثال، یہ مثال تھی امارات کی کہ حکم ظاہری امارے کے ذریعے سے معلوم ہو۔ او اذا صلی فی ثوب مستصحب الطہارۃ ثم تبین انہ نجس، دیکھیں استصحاب کو تھوڑا سا سمجھیں۔ اصول عملیہ میں سے ایک استصحاب ہے۔ استصحاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی دلیل لفظی نہیں ہے، کوئی آیت روایت نہیں ہے، لیکن ایک حکم کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے وہ حکم تھا، اب مجھے شک ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر نماز جمعہ زمان حضور میں تو واجب تھی، جب ائمہ کے حضور کا زمانہ تھا اس زمانے میں تو نماز جمعہ واجب تھی، لیکن آیا غیبت کے زمانے میں بھی واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ فرض کریں آپ کے پاس کوئی آیت اور روایت نہ ہو، فرض کریں، فرض کی بات کر رہا ہوں، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اس صورت میں آپ استصحاب کریں گے، کیونکہ یہ نماز پہلے بھی واجب تھی، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ اس کا وجوب ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا، تو استصحاب کہتا ہے کہ نہ، اسی وجوب کو استصحاب کرو، یعنی اب بھی تمہارے لیے ہے۔ استصحاب کے بارے میں اصول عملیہ میں پڑھیں گے۔ استصحاب یعنی ابقاء ما کان، جو حکم جس طریقے سے تھا اسی کو باقی رکھو۔ یہ کپڑے میرے مثلا پہلے پاک تھے، بعد میں مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ نجس ہوئے یا نجس نہیں ہوئے، استصحاب کہہ رہا ہے کہ ابقاء ما کان، بھائی پہلے پاک تھے تو اب تمہیں شک ہو رہا ہے تو سمجھو کہ پاک ہے، اسے کہا جاتا ہے استصحاب۔ اچھا، ہمارے بحث میں مثال کس طریقے سے؟ ہمارے بحث میں اس طریقے سے مثال ہے، میں نے اپنے لباس کے بارے میں استصحاب جاری کیا، ٹھیک ہے، کہ یہ لباس میرا نجس ہے یا نجس نہیں، مجھے شک ہو رہا ہے۔ اچھا پہلے تو پاک تھا، پہلے پاک تھا تو استصحاب کا تقاضا یہ کہ ابھی بھی پاک ہے۔ استصحاب کر کے میں نے اس لباس کی پاکی کو ثابت کیا، پھر اسی لباس کے اندر میں نے نماز پڑھی۔ اچھا تھوڑی دیر کے مجھے بات پتا چلا کہ ارے یہ تو نجس ہے، اب میں نے عبادت کو انجام دیا تھا اس طہارت کے ساتھ کہ جو اصل عملی کے ذریعے سے ثابت کی تھی، لیکن بعد میں مجھے خطا معلوم ہوئی کہ نہ یہ تو اشتباہ تھا، تو آیا وہ استصحاب کے ذریعے سے جو میں نے حکم ظاہری ثابت کیا تھا اس کے مطابق جو میں نے عبادت کو بجا لایا تھا، اب مجھے دوبارہ آیا اس کا اعادہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اگر نہیں کرنا یعنی حکم ظاہری مجزی ہے، اگر کرنا ہے یعنی حکم ظاہری مجزی نہیں ہے۔ یہ ہے مقصد اس دوسری مثال کا۔ او اذا صلی، یا انسان نماز پڑھے، فی ثوب، اس کپڑے کے اندر کہ مستصحب الطہارت، جو مستصحب الطہارت ہے، یعنی اس کی طہارت کا استصحاب کیا گیا ہے، استصحاب کیا گیا یعنی کیا، جو میں نے بیان کیا۔ ثم تبین انہ نجس، لیکن بعد میں روشن ہو جائے کہ ناغا جان یہ کپڑے تو نجس ہیں، فہل یجزی عن الاعادۃ فی الوقت والقضاء بعدہ اولا، آیا یہ مجزی ہے اس بات سے کہ وقت کے اندر اعادہ کرے یا وقت کے بعد قضا کرے، اس سے مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ فی اقوالون، کہ یہاں پر اصول کی مفصل کتابوں میں مختلف اقوال بیان ہوئے ہیں اور مختلف مباحث ہیں،
مثلاً ایک قول یہ ہے کہ مجزی نہیں ہے مطلقہ، چاہے وہ حکم ظاہری امارے کے ساتھ ثابت ہوا ہو، چاہے وہ حکم ظاہری اصل کے ذریعے سے ثابت ہوا ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ مجزی نہیں ہے مطلقہ۔ دوسرا قول تفصیل ہے، اگر وہ امتثال حکم ظاہری جو تھا اصل کے ذریعے سے تھا تو مجزی ہے، اگر وہ امتثال حکم ظاہری امارے کے ذریعے سے تھا تو مجزی نہیں ہے۔ کہ بہت سارے لوگ اس دوسرے قول کے قائل ہیں۔ تیسرا قول کیا ہے؟ الاجزاء مطلقاً، مطلقاً مجزی ہے، چاہے وہ امتثال اس حکم ظاہری کا ہو جو امارے کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے، یا اس حکم ظاہری کا ہو جو اصل کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے۔ کہ مصنف اس تیسرے کو بیان کر رہے ہیں۔ خوب، فی اقوال، اس میں مختلف اقوال ہیں کہ ثالثھا الاجزاء مطلقا۔ بھائی پہلا اور دوسرا کہاں بیان کیا؟ کہا تیسرے کو اس انداز سے بیان کیا کہ دو قول خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ ان میں سے تیسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً مجزی ہے، یعنی ایک قول یہ ہوا کہ مجزی نہیں ہے مطلقاً، ایک قول تفصیل ہے کہ بعض صورتوں میں مجزی ہے بعض صورتوں میں مجزی نہیں ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ مجزی ہے مطلقاً۔ کہ فنی طریقے سے عبارت کو بیان کیا۔ الاجزاء مطلقاً من غیر فرق بین کون الامتثال بالامارۃ او الاصل، کہ چاہے وہ امتثال آپ کا امارے کے ذریعے سے ہو یا اصل کے ذریعے سے ہو، مجزی ہے مطلقاً۔ خوب، کہ دلیل اس کی کیا ہے، کس طریقے سے ہے، مصنف بھی نہیں گئے تو بہرحال ہم بھی نہیں جاتے۔ الحمدللہ بحث اجزاء اس طریقے سے تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔